سفر کی صحبتیں الگ ہیں. آج سفر کتنا آسان ہوتا ہے، کمر دکھ جاتی ہے، بڑی گاڑی پہ آتے ہیں، اے سی چل رہا ہوتا ہے. 3 دن کی پیاس، 3 دن کی بھوک کے ساتھ مسلسل سفر میں حج کے ارادے سے جانے والوں کو ادھر پہنچا دیا. سینہ آر پار ہوا، کسی نے پیچھے سے نیزا، خون ابل رہا ہے سینے سے. حسین بھاگے. وہ ریت جو قدموں کی، حسین کے قدموں سے جو ریت بھاگنے سے پیچھے اڑتی ہے، اس ریت کے ذروں پہ میرے ماں باپ قربان. وہ بھاگ کے اپنے بیٹے کے سر کو کاندھے پہ اٹھایا، بیٹے کا سر کاندھے پہ، ہاتھ اس جگہ پہ جہاں سے خون نکل رہا ہے. حسین کی آنکھوں میں آنسو. بیٹے علی، فرمایا بابا پیاس لگی ہے. پتہ ہے باپ نے کیا کیا؟ پتہ ہے باپ نے کیا کیا؟ باپ نے اپنی زبان دہنے علی اکبر میں ڈال دی. یہ وہی نانا کی سنت ہے نا، یہ وہی نانا کی سنت ہے. مولا حسین نے اپنی زبان دہنے علی اکبر میں ڈالی. جب سیر ہوئے تو کہنے لگے بابا میرا یہ نیزہ نکال دے، میں ایک دفعہ پھر ان کو مزہ چکھاؤں. یہ کیسا شیر ہے جو تھکتا نہیں، جس کے سینے سے خون ابلتا ہو اور کہتا ہے میں پھر لڑنے کے لیے جاتا ہوں. بس یہ نیزے کا وزن ذرا سینے سے ہٹے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ علی کا پوتا ہوتا کیا ہے، کہ حسین کا بیٹا ہوتا کیا ہے، کہ شجاعت ہے کیا، کہ بہادری ہے کیا. ان بزدلوں کو کیا پتا. مورخ کہتا ہے حسین نے وہ نیزہ نکالا تو خون کا ایک فوارہ جاری ہوا اور بیٹے کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اور اللہ اکبر کی صدائیں تھیں، اور حسین کے جوان سال بیٹے نے حسین کی گود میں جان دی. آپ میں سے کچھ ہوں گے جنہوں نے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھا، لیکن اس ظلم کے حسین نے اپنے بیٹے کی لاش کو کاندھے پر اٹھایا. ایسے نہیں کہ سر نیچے ٹانگیں نیچے، نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. حسین نے ایسے اٹھایا کہ آپ کا شکم شریف حضرت علی اکبر کا وہ آپ کے سر کے پچھلے حصے پہ، ایک طرف ٹانگیں ایک طرف سر، ایسے اٹھایا کاندھے پہ کہ علی اکبر کو تکلیف. یہ 54-55 سال کا بوڑھا حسین اپنے جوان 17 سال کے شہزادے کو کربل کی ریت سے اٹھا کر لا رہا ہے خیمے کی طرف، اور وہ خون جو ابل رہا ہے وہ گردن حسین سے ہوتا، لباس حسین کو تر کرتا، آپ کے پاپوش میں سرایت کر رہا ہے. آپ کے ٹانگوں پر اس کی لکیریں پیدا ہو رہی ہیں. یہ خون علی اکبر کا نہیں ہے، یہ حسین کا. بھئی جو شہادت والوں کے ساتھ ہوا وہ تو الگ ہے، لیکن جو اسیران کربلا نے سہا وہ ایک الگ کہانی ہے. دیکھو اپنی جان دینا یہ پھر آسان ہے، لیکن اپنے بچوں کو کٹوانا، میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن اپنے سامنے اپنے بچوں کو اس ظلم کے حالت میں کون دیکھتا. یہ تو قلب حسین کی وسعت ہے کہ علی اصغر و اکبر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لائے، اون و محمد کی قبریں اپنے ہاتھوں سے کھودی ہیں. ام البنین کے 4 بیٹوں عباس علمداد، یہ بھی علی زادے ہیں نا. اسیران کربلا کا قافلہ چلا، قتل حسین ہو گیا، حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا. اب عورتیں ہیں اور بچے ہیں.
بس حسین کا ایک بیٹا ہے 14 سال کا زین العابدین، جو بیمار ہے، جس کو 103 104 بخار ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ جب میرے بابا بتاتے تھے کہ جب خیمے کے اندر ہوا سے وہ تھوڑا تھوڑا خیمے کا پردہ ہٹتا نا، تو اتنی نقاہت تھی کہ ایسے سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے میرے بابا خیریت سے ہے۔ جو جھری بنتی تھی، بیمار کربل تھا نا زین العابدین، آج لوگ کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے نا کہ جاوید سعید کاظمی، اسی زین العابدین حسین کے بیٹے کا لہو اس کے جسم میں ہے، وہی نسبت ہے، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ حاضرین محترم، اس بیمار کربلا کی گردن میں موٹے رسے کا توق ہو۔ روایات میں ہے جب گھوڑا تیز ہوتا تو جھٹکے سے میرے مولا کا یہ بیٹا گر جاتا ریت پہ، اور پھر کچھ دیر کے لیے گھوڑے کی طاقت کی وجہ سے ان کا وجود ریت پر گھسٹتا چلا جاتا، پھر کوئی بتاتا روک، گر گئے شہزادے۔ یہ علی کا پوتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں لیکن نبی کے نواسے ذاتوں پہ یہ ظلم کرتے ہیں؟ یہ کیسے مسلمان؟ یہ کیسے؟ تو کہا تھا نا، نبی کے نواسے نے کہا تھا نا، کیا تمہیں حیا نہیں آتی ہمارے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو؟ وہ بی بی زینب کا خطبہ جو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں ہوا، اب یہ بات سنو، یہ آخری بات، یہ ظلم یاد رکھنا، یہ غم نبی، جو غم نبی میں جو آنکھ اشکبار نہیں ہوتی تو سمجھنا تم ابھی تک مومن نہیں ہوئے۔ یہ یاد رکھنا، یہ باتیں بھولنا نہیں۔ جب کوئی تمہیں ورغلائے، جب تک کوئی تمہیں بہکائے، تمہیں کہے کہ نہیں مسلمانوں کے دو گروہ تھے، تو میری یہ بات یاد رکھنا کہ جب یہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا تو شام کا وقت ہوا، سائے لمبے ہوئے، مغرب کا جھٹ پٹا ہوا، تھوڑی روشنی تھوڑا اندھیرا، سارے بچے اونٹ کے ایک کجاوے میں اکٹھے کر دیے، 4 5 بچے، ان میں ایک حسین کی 4 سال